بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال تعالى: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: العمرۃ الی العمرہ کفارۃ بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. رواہ البخاری. قابل احترام بزرگان دین، اس وقت حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے حج کے لیے درخواستیں لی جا رہی ہے اور اس کا وقت تقریباً 20 دسمبر تک آخری وقت ہے. امکان ہے اس میں توسیع ہو جائے. اس مناسبت سے ہم سب کو بڑی اہمیت کے ساتھ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں حج کا فلسفہ کیا ہے. عام طور پر ہم نماز کی عبادت کے تعلق سے بیدار ہیں، روزے کی عبادت کے تعلق سے بہت بیدار ہیں، لیکن حج کی جو اہمیت عموماً ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہونی چاہیے، اس تعلق سے بہت غفلت ہم سے ہو رہی ہے. اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہے، مگر وہ اس حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں کہ اس فریضے کو وہ ادا کر نہیں پاتے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حج جلدی ادا کر لیا کر، اس لیے کہ انسان کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ پھر حج کے لیے جانے کا اس کے پاس موقع نہیں ہوتا. اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے. وإقام الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے. وصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ یہ تیسرا رکن ہے. وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے. والحج، اور حج یہ اسلام کا پانچواں رکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات جو بنائی ہے، ان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ تاثیر رکھی ہے. آپ اگر دودھ کے اندر شکر ڈالتے جائیں گے تو شکر اپنا اثر دودھ کے اندر دکھائی جائے گی اور دودھ اور میٹھا ہوتا جائے گا. پانی کے اندر آپ اگر نمک ڈالتے ہی رہے تو نمک اپنا اثر پانی کے اندر دکھاتا ہے اور پانی کا کھاراپن بڑھتا جاتا ہے. سالن کے اندر آپ مرچ ڈالتے رہے، اس کا اثر سالن کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ سالن کا تیکھاپن اور بڑھتا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کے اندر 4 عناصر استعمال فرمائے ہیں، جن کو عربی میں عناصر اربعہ کہا جاتا ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی. جل ہی جیون ہے. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر انسان کا جینا دشوار ہو جاتا ہے. یہ مٹیریل کی حیثیت رکھتی ہے اور ان 4 چیزوں کی تاثیر انسان اپنی زندگی کے اندر خود محسوس کرتا ہے. آگ کی تاثیر ہے کہ آگ کو آپ زمین پر جلائے مگر وہ اپنی شان دکھاتی ہے اور کبھی آسمان تک باتیں کرتی ہے وہ، اور بڑی بڑی کمپنیوں کے سارے سامان اس آگ سے جل جاتے ہیں جب اپنی آگ اپنی شان دکھاتی ہے.
اب اسی آگ یعنی حرارت کا اثر انسان کے بدن کے اندر ہے. اس لیے انسان کے پاس جب پیسہ، دولت، یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو انسان اپنی ایک شان کے ساتھ رہتا ہے. یہ اسی حرارت اور آگ کا اثر. پانی چھوٹی سی بھی اس کو جگہ ملے گی اپنا راستہ بنائے گی. پانی کے اندر حرص، طمع اور لالچ کا مادہ ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. اب وہ پانی انسان کے اندر ہے تو اس کے اندر طمع، لالچ سب کچھ ہے. کیونکہ جب اس کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی ہے تو اس کا اثر، اس کی تاثیر انسان کی زندگی میں خود دیکھے گا. ایک ہے ہوا. ہوا میں کبر، تکبر اور اکڑپن ہے. کتنے بھاری بھرکم درخت کیوں نہ ہو، جب ہوا طوفانی شکل اختیار کر لے تو درختوں کو بھی جڑوں سے اکھاڑ دیتی. اب یہی آکسیجن اور ہوا انسان کے جسم میں بھی ہے. اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. تو انسان کے اندر بھی کبھی زندگی کے اندر کبر، تکبر، عجب، یہ سب پیدا ہوتا ہے. یہ اسی آکسیجن اور ہوا کا اثر ہے. اور آخری چیز ہے مٹی. مٹی کے اندر ہے بخل. زمین میں اتنے دفینے اور معدنیات موجود ہیں، محنت اور کوشش کے بغیر کبھی زمین ان کو ظاہر نہیں کرتی. بڑی بڑی مشینیں لگانی پڑتی ہیں اور وہ معدنیات نکالنی پڑتی ہیں تب زمین کچھ دیتی ہے. اب یہی مٹی انسان کے اندر ہے تو انسان کے اندر بھی بخل ہے. چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. تب یہ چار چیزیں جب انسان کے مٹیریل میں اللہ نے رکھی ہیں تو ان چار چیزوں کی تاثیر بھی انسان کی زندگی میں آئے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان مٹیریل کے نتیجے میں چار بیماریاں انسان کے جسم میں وجود میں آتی ہیں تو حکیم کی حکمت سے یہ بات بہت بعید ہے کہ ان کا علاج نہ رکھے. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، اللہ نے اگر دنیا کے اندر بیماری رکھی ہے تو اس کا علاج بھی رکھا ہے. بسا اوقات اس کا علاج کون سی دوا کے اندر ہے وہ تلاش کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ افریقہ کی سفر میں ایک جنگل میں ایک پودے کے قریب میں گیا. اتنا شاندار پودا مخمل کی طرح نرم کہ فوراً میں نے ہاتھ بڑھایا تو جو ساتھی ہمارے سفر میں تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ رک جائیے، یہ اتنا خطرناک پودا ہے کہ اگر آپ نے انگلی سے ٹچ بھی کیا بچھو کاٹنے کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف آپ کو ہوگی. تو حضرت نے فرمایا اتنا شاندار مخمل نما پودا ہے اور اس میں اتنا زہر. فرماتے پھر مجھے اس ساتھی نے بتا اسی پودے کے نیچے ایک پودا اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے اگر اوپر ہاتھ لگ گیا تو نیچے کے پودے پر ہاتھ لگا دو، وہی جو تکلیف ہو رہی تھی اوپر کے پودے سے نیچے کے پودے سے وہ تکلیف ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان چار عناصر کی بنیاد پر جو بیماریاں کبر ہے، شان و شوکت ہے، طمع اور لالچ ہے اور بخل ہے، ان چار بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے اہم ارکان کے اندر ہی رکھ دیا. آپ کے اندر اگر تکبر پیدا ہو رہا ہے اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے. انسان جب کبر کے عروج پر ہوتا ہے کسی کے سامنے سر بھی نہیں جھکاتا، وہ سیدھے منہ سے بات بھی نہیں کرتا وہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تمہارا طرف اعلیٰ یعنی یہ جو پیشانی ہے نا، تمہارے جسم کا جو سب سے طرف اسفل یعنی نچلا حصہ ہے وہاں تک لے جاؤ اور رگڑو اس کو میرے سامنے. یہ تمہارے کبر کا علاج اللہ نے نماز کے اندر رکھ دیا. اگر تمہارے اندر طمع اور لالچ پیدا ہو رہی ہے پانی کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے. شاندار سے شاندار چیزیں انسان مارکیٹ سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے مگر وہ لالچ ختم ہو گئی ہے روزے کی بنیاد پر. آپ کے اندر اگر مٹی کی وجہ سے بخل پیدا ہوا ہے
اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا فریضہ عائد کر دیا ہے. غریبوں کا حق اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کے اندر رکھا ہے. اب یہ بخل کی صفت زکوٰۃ نکال کر کے اس کو دور کرو. اور ایک برائی شان و شوکت، میں ہمیشہ اچھے لباس میں رہوں، میں ہمیشہ اچھی کار کے اندر رہوں، میں ہمیشہ معطر رہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج اپنی شان گھٹاؤ حج کے موقع پر. اگر ہمارے دربار میں آنا ہے، آپ وقت کے امیر ہو، وقت کے بادشاہ ہو، وقت کے مفتی ہو، وقت کے پروفیسر ہو، وقت کے غریب ہو، ہمارے در پر تو صرف 2 کپڑے کی وردی پہن کر آنا ہے. وہاں کسی کی شان و شوکت نہیں چلتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا علاج حج جیسے اہم فریضے کے اندر عائد کر دیا. تو اسلام میں حج کا فلسفہ کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک عجیب منظر ہوتا ہے حج کے موقع پر. چونکہ بسا اوقات یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی انسان پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے مگر وہ حج ادا نہیں کرتا. اس سلسلے میں فضائل بھی بہت ہے اور وعیدیں بھی بہت ہے. عمرہ اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ کرنا سنت ہے، اور بار بار اگر آپ کریں تو مستحب ہے. اس کے فضائل ہے. اگر ایک شخص عمرہ کرتا ہے پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جب عمرہ کرتا ہے، 2 عمروں کے درمیان جو زمانہ گزرا ہے اس زمانے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور عمرہ سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، صرف 5 دن چھوڑ کر کے. وہی حج کے 5 دن، 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ، ان 5 دنوں کے علاوہ آپ سال بھر میں کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن حج کا وقت اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا. الحج اشہر معلومات، حج کے متعین مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، 2 مہینے اور 10 دن. تو شوال کے مہینے سے بھی اگر کوئی پیدل چلے احرام باندھ کر کے کوئی حرج نہیں ہے، باندھ سکتا ہے. لیکن عام طور پر بھی اس میں اہم حج کے جو ایام ہوتے ہیں وہ 5 ہی ایام ہوتے ہیں. 8ویں ذی الحجہ کو مینا جاتے ہیں اور 13ویں ذی الحجہ کو طواف زیارت وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن سال بھر میں صرف یہی موقع ہے، اسی موقع پر یہ حج کو ادا کیا جا سکتا ہے. سال بھر میں آپ کسی بھی مہینے میں اگر حج کو ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. تو حج کا وقت یہ ہے. اب دوسری بات کہ حج کس شخص پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے حج فرض ہے اس شخص پر جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا. بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت کا مطلب فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ایک انسان اپنی بستی سے بیت اللہ تک پہنچنے کا جو خرچہ ہے وہ برداشت کر سکے. وہاں جتنے دن کا قیام ہے ان دنوں میں جو بھی خرچہ وہاں ہونے والا ہے کھانے پینے وغیرہ کا، وہ بھی اس کو برداشت کرنے کی اس میں طاقت ہو. واپس آنے تک کا خرچہ اس میں اٹھانے کی طاقت ہو. اور گھر میں جن بال بچوں کو والدین کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، جتنے دن کے لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، ان کے خرچے کا انتظام کرنے کی اس میں طاقت ہو. آج کل کے حساب سے جو حج کمیٹی سے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم 4 لاکھ روپے پکڑ لیں تو ان کا الگ خرچہ ہے. لیکن ہم درمیانی قسم کا خرچہ اگر پکڑے، اگر کسی آدمی کے پاس 4 لاکھ روپے اگر اس کے پاس ہے تو اس کے ذمے حج فرض ہو چکا ہے. شرط یہ ہے کہ قرضے کو مائنس کریں گے. ایک آدمی کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں لیکن 19 لاکھ روپے اس پر قرضہ ہے تو اب 1 لاکھ میں حج نہیں ہو سکتا، تو اس شخص پر حج فرض نہیں. لیکن اگر 20 لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ روپے قرضہ ہے تو 10 لاکھ روپے تو اس کے پاس موجود ہے تو اس پر حج فرض ہو چکا. بس اتنی کنڈیشن ہے. اس کے علاوہ بہت ساری شرائط ہم نے اپنے اعتبار سے اپنے اوپر عائد کر لی.
کون سی شرائط ہے؟ جب تک مکان نہ خرید لو تب تک حج نہیں، جب تک مکان تعمیر نہ کر لو تب تک حج نہیں، جب تک بیٹے اور بیٹیوں کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک حج نہیں، جب تک والدین حج نہیں کر لیتے بیٹا حج کو نہیں جائے گا۔ ارے ماں باپ نے حج نہیں کیا میں کیسے جاؤں گا؟ فار ایگزامپل اگر والدین بے نمازی ہیں تو کیا آپ بھی نماز نہیں پڑھیں گے؟ بسا اوقات والدین محتاج ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، لیکن بیٹے کے پاس اچھی جاب ہے، اچھی انکم ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، تو اب وہ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ والدین نے حج نہیں کیا پہلے ان کو حج کرائیں گے، نہیں، پہلے پیسہ آپ کے پاس آیا ہے تو پہلے آپ حج کو جائیں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب بیٹے پر فریضہ عائد ہو گیا ہے تو وہ پہلے حج کر لے، کیونکہ یہ تو فریضہ میرے ذمہ ہے، اس کی باز پرس کل قیامت کے دن مجھ سے ہوگی۔ تو بہت ساری شرائط ہم نے اپنی طرف سے عائد کر لی ہیں۔ عام طور پر ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایک حج کر چکا ہے، اب دوسرے حج کر رہا ہے لیکن نوافل ہے وہ سارے حج، اور اس کے ذمے کئی لوگوں کے قرضے باقی ہیں، اب وہ حج پر حج کو جا رہا ہے مگر اللہ کے بندوں کا قرض ادا نہیں کر رہا۔ یہاں لوگ اس کے گھر کا طواف کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا، ایسے طواف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے اللہ کے بندوں کا قرض ادا کر، حتیٰ کہ اگر فرض حج ہے اس کے ذمے باقی ہے اور اس کے پاس پیسہ آ گیا لیکن دوسروں کا قرض بھی باقی ہے تو پہلے بندوں کا قرض ادا کرو اور اس کے بعد حج کرو، کیونکہ اللہ کے حق کے مقابلے میں بندوں کا حق مقدم ہے۔ یہ بظاہر بات قابل اشکال لگ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ محتاج نہیں ہے اور بندہ محتاج ہے، تو بندے کے پاس سے لیا ہوا قرض پہلے ادا کرو اور اس کے بعد اللہ کا قرض یعنی اللہ کا حق ادا کرو۔ لیکن عام طور پر ہم میں سے اکثر لوگ، کس کے پاس 4 لاکھ روپے نہیں ہوتے، اس فریضے کے اندر بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور اس نے اپنی زندگی کے اندر حج نہیں کیا، چاہے تو وہ نصرانی ہو کر مرے چاہے تو وہ یہودی ہو کر مرے۔ یہودی اور عیسائی یہ دونوں بیت اللہ کا حج نہیں کرتے۔ مسلمان پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہیں کر رہا ہے تو مسلمان اور یہودی اور عیسائی کے درمیان کیا فرق ہو؟ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسی بستی کے اندر لوگوں کو روانہ کروں جن بستیوں میں مسلمان بستے گئے، ان پر حج فرض ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج ادا نہیں کرتے، ان پر جزیہ اور ٹیکس عائد کر دے رہے، ماہم بھی مسلمین، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنی کھیتی سے جو پیداوار ملتی ہے اس کا عشر ادا کرتا ہے، ٹیکس اور جزیہ کافر کے اوپر ہے۔ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ مسلمان جو صاحب حیثیت ہیں، جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ حج نہیں کرتے، ان پر کفار کی طرح میں جزیہ اور ٹیکس عائد کر دوں، یہ میرا جی چاہتا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھا تھا جس شخص کے ذمہ حج فرض ہو گیا تھا اور اس نے حج نہیں کیا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ میرے ذمہ حج فرض ہو گیا ہے تو سب سے پہلے میں اس کوشش کے اندر لگ جاؤں کہ جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کروں۔ اب چونکہ بہت ساری قانونی پابندیاں لگ چکی ہیں، انسان اگر پہلے سال میں کوشش کرے حج کو جانے کی تو اس کے کنٹرول میں یہ چیز نہیں ہے، اس لیے ہم قانونی جو کوشش ہم سے ہو سکتی کہ وہ شروع کر لیں۔ اگر حج فرض ہو گیا ہے اس سال ہی فارم بھر لیں، اگر اس سال ہمارے نام قرآن نہیں کھلا، ہم شریعت کی نگاہ میں قابل عفو ہے، ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہو، دوسرے سال کوشش کرے، تیسرے سال کوشش کرے، کوشش کرتے کرتے اگر دنیا سے گئے، امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف کر دیں گے۔ لیکن بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں کیونکہ بیماری کا پتہ نہیں اور موت کا پتہ نہیں،
اگر کوئی شخص اس حالت کے اندر دنیا سے جا رہا ہے کہ اس نے حج نہیں کیا تو اب وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے جانے کے بعد میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے کسی آدمی کو میری طرف سے حج بدل کے لیے بھیجنا۔ کچھ حضرات کیا کرتے ہیں، رہنے والے مہاراشٹر کے ہیں، مکہ کے اندر کسی سے رابطہ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، 5,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں، مکہ میں ہی آپ حج کر لیجئے میرے والد صاحب کی طرف سے۔ یہ حج بدل اس طریقے سے صحیح نہیں ہوتا۔ جس شہر میں انسان کا انتقال ہوا ہے اسی شہر سے حج بدل کے لیے دوسرے کو بھیجا جائے، کیونکہ اس کے لیے خرچہ اتنا ہی ہوگا جتنا خرچہ آپ کے جانے پر ہوتا تھا۔ اور حج بدل میں وصیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا اور وصیت نہیں کی ہے تو وارثین پر ضروری نہیں ہے کہ چھوڑے ہوئے مال میں سے مال کے تہائی حصے پر کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے۔ اگر اولاد بھیج رہی ہے بہت اچھی بات ہے، بھیجنا بھی چاہیے۔ ان سے کوتاہی ہو گئی، ہو سکتا ہے وہ حج نہ کرنے پر وعیدیں ان کے سامنے نہ آئی ہو اور حج کرنے کے بارے میں جو فضائل ہیں ان کے سامنے نہ آئے، لیکن ہم میں سے جو شخص تندرست ہے ان کو تو اول وہلے کے اندر حج کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب عشقیہ عبادت اس حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ انسان کو آخرت یاد آ جاتی ہے اس سفر کے اندر۔ انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کون سا کپڑا اس کے بدن پر ہوتا ہے؟ وہی چادریں جو احرام کی چادریں ہیں اس کے بدن پر ہوتی ہے۔ اپنا مکان بھی چھوڑ رہا ہے، اپنے بال بچوں کو بھی چھوڑ رہا ہے، اپنی بستی کو بھی چھوڑ رہا ہے، اور شہر خاموشہ جہاں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے ایسے شہر میں یعنی قبرستان میں جا کر سو جاتا ہے۔ انسان جب حج کے لیے روانہ ہوتا ہے اس کے جسم پر بھی وہی احرام کی وہی چادریں ہوتی ہیں جو کفن کی یاد دلاتی ہیں۔ اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ رہا ہے، اپنا وطن بھی چھوڑ رہا ہے، اپنے بال بچوں کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک مرتبہ سخت گرمی کا موسم تھا اور اتنی خطرناک گرمی کہ کوئی پرندہ باہر نظر نہیں آ رہا۔ اتنی سخت دھوپ کے اندر میں کسی کام کے لیے باہر نکلا تو ایک نوجوان جو دونوں پیروں سے مفلوج ہے وہ اپنے سرین کے بل گھسیٹتا ہوا اپنے سفر کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی سخت دھوپ کے اندر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں حج کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اتنی سخت دھوپ اور آپ اس حالت میں ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر کے اندر آ جائے، جب عصر کا وقت ہو جائے گا پھر میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کروں گا۔ تو سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ آپ کے پاس تو صحیح سلامت دونوں پیر ہیں، آپ جب تیزی سے چلیں گے تو بہت جلدی حج کے موسم میں ہی مکہ پہنچ جائیں گے، لیکن میرے پاس تو دونوں پیر نہیں ہے، اگر مجھ سے تاخیر ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ حج کا وقت نکل جائے اور میں بعد میں پہنچوں۔ تو حضرت نے فرمایا ہم آپ کے لیے سواری کا بھی انتظام کریں گے۔ تو اس نے کہا بھلا وہ گنہگار بندہ، وہ گنہگار غلام جب اپنے آقا کے دربار میں جائے تو اس کو کہاں زیبا دیتا ہے کہ وہ اپنی شان کے ساتھ سواری پر سوار ہو کر کے جائے؟ حضرت فرماتے ہیں جب ایک عشق کے ساتھ وہ اس سفر پر روانہ ہو رہا تھا تو میں نے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا، اور چونکہ اسی سال مجھے بھی حج کو جانا تھا، جب مینا کے اندر لوگ کنکریاں مار رہے تھے جمرات کو، میں کنکریاں مار کر کے فارغ ہوا تو اچانک ایک جگہ پر بہت بڑا لوگوں کا ہجوم اور حلقہ لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایک اللہ کا بندہ کس انداز سے اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہا ہے، لوگ اسے سن رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں بھی کیوں محروم رہوں، میں بھی وہ دعائیں سن لوں۔ چنانچہ حضرت جب قریب گئے تو وہ بندہ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ تیری توفیق سے اتنا لمبا سفر میں نے طے کیا، میں نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا، میں نے حجر اسود کو بوسہ بھی دیا، میں نے صفا مروہ کی سعی بھی کی،
اور جتنے مقامات تک تو نے اپنی توفیق سے پہنچایا میں پہنچ گیا. جمرات کی رمی کرنے کے بعد اب تیری بارگاہ کے اندر لوگ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی پیش کریں گے، لیکن تو جانتا ہے کہ میرے بدن پر تو سوائے 2 چادروں کے اور کچھ نہیں ہے. میں تیری دربار میں کیا قربانی پیش کروں؟ میں اپنے جان کی قربانی پیش کر رہا. یوں کہہ کر کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے وہ بندہ رخصت ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کا لحاظ رکھا. بسا اوقات جب ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو جاتی ہے، ہمیشہ اس کے دماغ کے اندر یہی بات چلتی ہے، میں اس شہر میں جاؤں، میں اس محلے میں جاؤں، میں اس گلی کے اندر جاؤں، میں اس گھر کے اندر جاؤں. جب بندے کو اللہ سے سچی محبت ہو جاتی ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر کرائی اور اپنی نسبت اس گھر کے ساتھ جوڑ دی. حالانکہ اس سے شاندار مکانات دنیا میں کئی جگہوں پر موجود ہیں، مگر اس سے اللہ کی نسبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی وہ شان نہیں ہے جو شان بیت اللہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر مجھ سے محبت کا اظہار کرنا ہے، آؤ اور میرے بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرو اور چکر لگاؤ. جن لوگوں کو اللہ نے طواف کی توفیق دی ہے اور ایک دھون کے ساتھ وہ اللہ کے گھر کے طواف کر رہے ہیں، خدا کی قسم اس سے زیادہ لذیذ عبادت اور کوئی نہیں. اور پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی. بہت سارے سنجیدہ انسان، پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھنے والے، جن کو کبھی اعتدال سے زیادہ زندگی میں بھاگنے کی نوبت نہیں آئی، مگر وہ سبز جو میلین اخضرین ہے صفا مروہ کے درمیان، بچہ بھی دوڑ رہا ہے، نوجوان بھی دوڑ رہا ہے، بوڑھا بھی دوڑ رہا ہے. کیا ہو گیا یہاں؟ بس اللہ نے ایک حکم دیا ہے، اسی حکم کو میں پورا کرنے کے لیے جا رہا. 8ویں ذی الحجہ شروع ہو گئی. مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے پر 1 لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا تھا. اب ہمارے حکم پر وہ مسجد چھوڑو اور مینا جاؤ. تو اصل میں وہاں نماز پڑھنا بھی اصل نہیں ہے، اصل ہمارا حکم پورا کرنا ہے. جب مینا کے جمرات پر پہنچ کر مالدار، غریب، سنجیدہ، غیر سنجیدہ سب کنکریاں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا. بسا اوقات شیطان کی طرف کنکری پھینک رہے ہیں. شیطان بھی کہہ رہا اپنی ذات میں غور کر، 2 قدم مجھ سے آگے تھا اپنی بستی میں اور آج مجھے کنکری مار رہا ہے. تو شریعت کا یہ حکم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. ہر انسان کنکری تلاش کر رہا ہے، جس کو بھی دیکھو کنکریاں تلاش کر رہا ہے. کیوں؟ ایک اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے. اللہ نے انسان کی فطرت اور اپنے سے عشق کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت رکھی ہے. اس عبادت کو ہم بہت اہمیت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، اور ہم میں سے جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے اول وہلے کے اندر اس کی کوشش کے اندر لگ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ کرنے پر وعید بیان فرمائی ہے، ان وعیدوں کا ہمیں مستحق ہونا نہ پڑے. اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. عام طور پر اس فریضے سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے صاف صاف اس کا حکم شریعت نے بیان کر دیا کہ جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ سفر حج کو جا کر کے واپس آ سکے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بالکل بیجا نہیں ہے، اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے. ایک انسان کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ مکہ جا کر کے واپس اپنی بستی میں آ جائے، مدینہ جانے کا خرچہ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو بھی اس کے اوپر حج فرض ہے. تو اس سفر کے اندر مدینہ جانا بھی ضروری نہیں ہے. بے شک وہ عظیم سعادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں حاضری ہو، روزے اقدس پر حاضری ہو، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن حج کی فرضیت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ مکہ جا کر کے ان مقامات میں جو احکام اور مناسک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے ہیں وہ ادا کر کے انسان اپنی بستی کو بآسانی واپس آ سکتا ہے، تو بھی اس کے ذمہ حج فرض ہو گیا ہے.
ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کے اندر غور کرے اور اپنے مالوں کا جائزہ لے کہ ہمارے گھروں میں سے کتنے لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن ہم فکر میں لگے ہیں مکان بنانے کی، اولاد کی شادی بیاہ میں خرچ کرنے کے، لیکن جو فریضہ ہمارے سر پر عائد ہو چکا ہے اس کی ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہے۔ فکر کیا ہوتی ہے؟ ارے 4 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ اگر سفر حج میں خرچ ہو گئے تو یہ سارے کام رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حج کی فرضیت ہم نے اس لیے کی ہے تاکہ جو منافع اللہ تعالیٰ نے اس حج کے سفر کے اندر رکھے کہ وہ سارے منافع تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ آج تک ایک واقعہ بھی کسی نے ایسا نہیں سنا ہوگا کہ ایک انسان حج کو جا کر آیا اور وہ غریب ہو گیا۔ بہت سارے واقعات ایسے کتابوں میں علماء نے لکھے ہیں کہ حج کے سفر سے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے مال و دولت میں بے انتہا برکت عطا کر دی اور اس کو مالدار بنا دیا۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں تاکہ وہ حج کے سفر میں جو منافع اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ منافع خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اس لیے حج کے اوپر اگر کوئی خرچ کر رہا ہے تو کبھی غریب نہیں ہوتا۔ ایک کوتاہی ہماری یہ ہو رہی ہے۔ دوسری کوتاہی ہماری یہ ہو رہی ہے کہ بہت سارے ہمارے سماج کے نوجوان بچے شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن ہم ان کی شادی نہیں کرا رہے۔ جب جاب لگے گی جب شادی ہوگی، جاب لگے گی پیسہ آئے گا تب شادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، ارے نکاح کی عمر ہو جائے تم نکاح کر لو، اللہ اپنے فضل سے تم کو مالدار بنائے گا۔ مگر قرآن کی آیات پر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ یہ فضائل ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر شادی میں مہر ادا کرنے کے لیے اگر کوئی قرض لے رہا ہے یا سفر حج کے لیے اگر کوئی قرض لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں پہلے سفر حج پر جاؤں گا، بلکہ اب تو آئے دن یہ سفر اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اس کا کتنا خرچہ بڑھے گا اور کیا کیا مشکلات پیش آئے گی۔ عام طور پر مشہور ہے کہ حج تو بڑھاپے کی عبادت ہے۔ ارے حج تو جوانی کا حج ہے، کیونکہ اس کی مشقت کے لیے قوہ مضبوط ہونے چاہیے۔ دار ہیرا پر اگر چڑھنا ہے تو جوان ہی چڑھ سکتا ہے، بوڑھے آدمی کا کام نہیں ہے۔ تو حج تو جوانی کا حج ہے۔ اس لیے اگر ہم میں سے کسی پر حج فرض ہو گیا ہے تو اس کے لیے جو کوشش ہم سے ہو سکتی ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کی اہمیت ہم سب کے دلوں میں پیوست فرمائے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالی حج کی عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔